دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اب میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک بہت ہی باوقار شعبہ ہے شعبہ دارالقضاء۔ شعبہ دارالقضاء کے آرگنائزر حضرت مولانا تبریز عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو دہلی سے تشریف لائے، وہ آئے اور اپنے قیمتی کلمات دارالقضاء کے قیام و اہمیت کے سلسلے میں ہم سامعین کے سامنے رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، وقت بہت کم ہے اور ہمیں ابھی اپنے اکابرین کو سننا ہے، اور جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹوں کو زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے میں مختصراً ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا جو یہ اجلاس یہاں پہ بلایا گیا ہے، اس کا عنوان ہے دارالقضاء کا افتتاحی اجلاس، یعنی آج آکوٹ کے لیے ایک دارالقضاء کا قیام عمل میں آ رہا ہے، قاضی کی تقرری عمل میں آئے گی، تو اس نسبت سے اجلاس کوئی عام اجلاس نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخی اور خصوصی اجلاس ہے کہ آج آکوٹ کے لوگ یہ فیصلہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ آج کے بعد اگر ہمارے بیچ کوئی اختلاف ہوگا، کوئی تنازع ہوگا، آپس میں کوئی جھگڑا ہوگا، گھریلو مسائل پیدا ہوں گے، تو ہم اپنے اختلافات اور جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے یہاں جو ایک ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے دارالقضاء، اپنے اختلافات اور جھگڑے کو اسی دارالقضاء سے حل کرائیں گے اور شریعت کے مطابق اپنا فیصلہ کرائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دارالقضاء کی شرعی اہمیت پہ ابھی ہم اپنے اکابرین سے سنیں گے، تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مختلف مقامات پر توجہ دلائی ہے کہ اپنے اختلافات اور جھگڑوں کو کہاں سے حل کراؤ گے۔ اس سوال کا جواب ہم جب قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں تو قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم مسلمان ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ایمان والے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم قیامت پر ایمان رکھتے ہو، تو اپنے اختلافات اور جھگڑے کو قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق حل کراؤ۔ اگر جو انسان اپنے اختلافات کو، اپنے جھگڑے کو، اپنے مسائل کو شریعت کے مطابق حل نہیں کراتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صرف دعویٰ ہے کہ اس کا ایمان، وہ ایمان والا ہے، حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں کہا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنون، اے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے، جن کا خیال ہے، جن کا تصور یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے، حالانکہ جب ان کے بیچ جھگڑا ہوتا ہے، جب اختلاف ہوتا ہے، یتحاکمون الی الطاغوت، وہ اپنے اختلافات اور جھگڑوں کو ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں، شریعت کی طرف نہیں جاتے۔ جو شریعت کی طرف اپنے مسائل کو نہ لائے، اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی طرف نہ جائے، قاضی کی طرف نہ جائے، دارالقضاء کی طرف نہ آئے، تو اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے یزعمون انہم آمنون، ان کا صرف خیال ہے کہ وہ ایمان والے، ان کا یہ تصور اور گمان ہے۔ حقیقت میں ایمان کے لیے شرط ہے کہ جب بھی اختلاف اور جھگڑا ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی جھگڑا اور اختلاف ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی شریعت کی طرف جاؤ لے کر کے، اور معلوم کرو کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم آخرت پر اور اللہ پر یقین رکھتے ہو، تو ایمان کے مکمل ہونے کے لیے، ایمان کے کمپلیٹ ہونے کے لیے شرط جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ انسان کی خواہشات، انسان کی مرضیات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہو جائیں۔ اور اس ایمان کا امتحان اصل تب ہوتا ہے جب ہمارا اختلاف ہو، جب مسئلہ ہماری ناک کا آئے، جب مسئلہ ہمارے چند سکوں کے مفادات کا آئے، جب مسئلہ ہماری پگڑی اور ٹوپی کا آئے، اس موقع پر یہ دیکھنا کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر شریعت کا حکم ہمارے خلاف ہے اور ہم وہاں چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے میری بیٹی پر ظلم ہوا لیکن عدت کے بعد نفقہ لینا شریعت کہتی ہے جائز نہیں، تو میں نہیں لے سکتا، یہ حرام ہے۔ اگر ایک فتویٰ آتا ہے کہ طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی، لیکن پارلیمنٹ کا قانون کہتا ہے کہ نہیں طلاق تو نہیں پڑی، دارالقضاء اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں طلاق تو پڑ گئی، وہ حرام ہے، پارلیمنٹ کا قانون کہتا ہے حلال ہے، ہم کہتے ہیں جا پارلیمنٹ کا قانون جائے باہر میں، ہمیں تو قرآن کے حکم پہ عمل کرنا ہے، جو ہمارے لیے حرام ہو چکا ہے وہاں اپنی بیٹی کو نہیں بھیج
بھیج سکتے. جب یہ مزاج ہوگا کہ ہم شریعت پر عمل کرنے والے بنیں گے تو دنیا لاکھ قانون شریعت کے خلاف بناتی رہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آج جو ادارہ یہ قائم ہو رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلافات ہوں گے, جھگڑے ہوں گے, آپس میں ٹکراؤ ہوگا, شوہر بیوی کے اختلافات ہوں گے, بھائی بھائی کے اختلافات ہوں گے, باپ بیٹے کے اختلافات ہوں گے, وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہوگا وہاں اختلافات ہوں گے. وہاں جب بھی کوئی اختلاف, کوئی آپس میں ٹکراؤ, کوئی منمٹاؤ, کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو ہم لوگ یہ طے کریں کہ آج جب ہمارے یہاں دارالقضاء قائم ہونے جا رہا ہے اور آج قائم ہو گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایک بھی معاملہ کہیں اور نہیں جائے گا. ہم سب کے سب دارالقضاء لائیں گے. ہمارے کوئی بھی مسئلہ ہمارے محلے میں ہو, پڑوس میں ہو, ہم اس کی ذہن سازی کریں گے کہ شریعت کا تحفظ, ایمان کی تکمیل اسی میں ہے کہ ہم بھلے دنیاوی نقصان برداشت کر لیں لیکن ہم اپنے مسائل کو جا کے دارالقضاء سے حل کرائیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ دارالقضاء صرف ایمان کی تکمیل کے لیے نہیں, اس ملک کی بھی ضرورت ہے. اس ملک میں ایسے ادارے کا قیام نہایت ضروری ہے جو کورٹ کے باہر لوگوں کے اختلافات اور جھگڑے کو حل کرا دے. بہت زیادہ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں, مختصراً میں بتا رہا ہوں کہ یہ دارالقضاء یہ ملک پر احسان ہے, ملک کی عدالتوں پر احسان کیسے ہے, میں مختصراً وہ بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. آج ہم دیکھیں, جا کر کے گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا, ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ روزانہ اپڈیٹ دی جاتی ہے کہ اس ملک میں اس وقت عدالتوں پر کتنے کیسز پینڈنگ ہے. NJDC کر کے ہے, DG کر کے جو ہے اس پہ پتہ چل گیا, اس پہ آتا ہے ڈیلی اپڈیٹ آتی ہے. تو اس وقت پورے ملک میں 5.5 کروڑ کیسز پینڈنگ ہیں. 5.5 کروڑ کیسز پینڈنگ ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ آج سے 6-7 سال پہلے کی ایک رپورٹ ہم بتائیں. 2019 میں سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس کاٹجو نے ایک مرتبہ ایک بیان دیا اور ٹائمز آف انڈیا وغیرہ میں چھپا. اس وقت 3.5 کروڑ کیسز پینڈنگ تھے 2019 میں, اب 5.5 ہو گئے. اور یہ وہ کیسز ہیں جو عدالتوں میں, کورٹ میں, جو ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک ہیں, جو ٹنٹا مکتی کیندر میں ہیں, جو ابھی پولیس اسٹیشن میں ہیں, جو مختلف آیوگ میں ہیں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں, ابھی کسی ٹریبونل میں ہے, وہ الگ ہیں. جو باقاعدہ عدالت جوڈیشری سسٹم میں ہیں وہ 5.5 کروڑ ہیں. تو جب 3.5 کروڑ کیسز تھے تو جسٹس کاٹجو نے کہا کہ اس ملک میں اگر آج کے بعد کوئی نیا کیس رجسٹرڈ نہ کیا جائے, صرف پرانے کیسز کو سالو کیا جائے تو ہمارے ملک کا جو جوڈیشری سسٹم ہے اس سسٹم کے مطابق صرف پینڈنگ کیسز کو سالو کرنے کے لیے 350 سال لگیں گے. آج کے دور میں تقریباً 500 سال لگیں گے. شرط پہلی یہ ہے کہ نیا کیس رجسٹرڈ نہ کرو, پرانے کیسز کو سالو کرو بس. ہر سال کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ایسی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ملک اگر ایک یہاں عدالتوں سے جو ہے فیصلہ لینا ہو تو لوگ مذاق بناتے ہیں کہ اگر ہندوستان کی عدالتوں سے آپ کو انصاف چاہیے, انصاف تو دور فیصلہ چاہیے, صرف انصاف کی بات الگ ہوتی ہے. انصاف تو وقت پر ملنے والے کو انصاف کہتے ہیں. جو فیصلہ جو سالوں بعد ملے اس کو انصاف نہیں, صرف فیصلہ کہا جاتا ہے. تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر ہندوستان کی عدالتوں سے فیصلہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر 3 چیزیں مانگ کے لاؤ. اتنا وقت لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ عمر نوح دے دے, اور اتنا پیسہ, اتنے خرچ ہوتے ہیں وکیلوں کی فیس اور مختلف چیزوں میں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ خزانہ قارون دے دے, اور اتنے چکر لگواتے ہیں, اتنا دوڑنا پڑتا ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ صبر ایوب دے دے. اگر یہ 3 چیزیں لے آؤ تب جا کر کے عدالتوں سے انصاف مل پاتا ہے. تو یہ ملک کی عدالتوں کی ایک چھوٹی سی جھلک میں بتلا رہا ہوں کہ ملک کی عدالتیں اتنی پریشان ہیں کہ عدالتیں بھی کہتی ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرو. ابھی 2023 میں پارلیمنٹ میں بھی لایا, میڈیشن ایکٹ کو لایا کہ جا کر کے کورٹ میں جانے سے پہلے میڈیشن کو لازم اور کمپلسری کیا جائے کہ لوگ اپنے معاملات کو کورٹ کے باہر سیٹل کریں.
اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں ان وجوہات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم ایک سچے شہری ہیں، اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں. ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم عدالت میں جانے سے پہلے، پولیس اسٹیشن میں جانے سے پہلے کم سے کم اپنے مسائل کو شریعت کے مطابق اگر حل کر لیتے ہیں تو ان مسائل کو یہاں مقدمات کے حل ہو جانے کی وجہ سے عدالتوں کا بوجھ، عدالتوں کا پریشر اگر کم ہوگا تو یہ عدالت کا بھی تعاون ہوگا، حکومت کا بھی تعاون ہوگا. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت کتنے کیسز سالو کر لیں گے جو عدالتوں سے بوجھ کم کرنے کے لیے آپ نکل پڑے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 14 ریاستوں میں اس وقت 98 دارالقضاء ہے، یہ 99واں دارالقضاء قائم ہوگا انشاءاللہ. آج 98 دارالقضاء میں سالانہ تقریباً 5 سے 6 ہزار مقدمات، معاملات رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جن کو مفتی صاحب گئے اور ایسے لوگوں کو بیٹھا کے سمجھا بجھا کے حل کر دیا. کوئی ریکارڈ تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ تو سب اس سے زیادہ ہیں جن میں باقاعدہ ریکارڈ بنتا ہے، فائل بنتی ہے، باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے اور شرعی فیصلہ اور شرعی تصفیہ سنایا جاتا ہے. وہ ایسے معاملات کی تعداد سالانہ 5 سے 6 ہزار ہے، اور 98% اس میں فیملی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، نکاح، طلاق، وراثت، وصیت وغیرہ کے مسئلے ہوتے ہیں. جو وکلاء موجود ہوں گے جن کو کورٹ کچہریوں سے واسطہ پڑتا ہے. ہمارے ملک کے نظام عدالت، نظام انصاف اس طرح ہے کہ ہمارے وکلاء بھی مجبور ہوتے ہیں کہ جب شوہر بیوی کا جھگڑا ہو تو ایک جھگڑا ایک نہیں رہنے دیتے. رہنے دیں گے تو بیچارے وکیل صاحب کیس ہار جائیں گے. ان کی مجبوری ہے کہ ہر جھگڑے کو کم سے کم 5 مقدمہ مراؤ. لڑکی سے کراؤ ڈومیسٹک وائلنس کرے گی، ڈوری ایکٹ کا کیس کرے گی، CRPC 125 مینٹیننس کا کرے گی، اور 1939 ایکٹ کے تحت وہ ڈیورس کا مطالبہ کرے گی. 4 کیس ہر وہ لڑکی کو کرنا کمپلسری ہوتا ہے. 5واں کیس لڑکا کرتا ہے، رخصتی زوجہ کا. 5 کیس ہر جھگڑے میں ہوتا ہے. اب سوچئے کہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کا دارالقضاء جو 5000 کیسز سالانہ حل کرتا ہے، اگر یہ مقدمات کورٹ میں جاتے تو کتنے کیسز بنتے؟ 20,000 سے بنتے، کم سے کم 25,000. اور ایک کیس ہمارے یہاں 4 سے 6 مہینہ دارالقضاء میں لگتا ہے، قاضی صاحب اس کو سالو کر دیتے ہیں. اور کورٹ میں جو مقدمہ درج ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں گورنمنٹ نے جواب دیا ہے کہ سول ڈسپیوٹ کو سالو کرنے میں ایوریج ٹائمنگ 4 سال لگتی ہے. یعنی وہ 25,000 کیسز کورٹ میں چلتے تو 4 سال پینڈنگ رہتے. عدالتوں پر 1 لاکھ کیسز کا تقریباً بوجھ پڑتا، اور یہاں دارالقضاء، یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سال بھر میں بغیر کسی گورنمنٹ مدد کے، بغیر کسی تعاون کے 1 لاکھ کیسز کا بوجھ ان پر کم کر دے رہا ہے. تو اس سے بڑا تعاون اس ملک کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہر ہندوستانی مسلمان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. ملک کا جو نظام اگر کمزور پڑے گا وہاں اپنا تعاون مسلمان دیتا ہے. چونکہ اس وقت عدلیہ پر بوجھ بہت زیادہ ہے. ہم مسلمانوں کا ایمانی تقاضے کے ساتھ ساتھ یہ ملکی فریضہ ہے، یہ ملک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اختلافات اور جھگڑے کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیں. یہ ملک سے محبت کا بھی ثبوت ہوگا اور اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرنے، اللہ کی سرزمین پر اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے اور اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.